بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ ان کا آستانہ عالیہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مداری کا، جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو راستے میں ایک بندر نچانے والا مداری دکھا، جو کہ کھیل تماشا دکھاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں قلندر ہوں۔ اس زمانے میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ جواب سن کر مسکرا اٹھے، اور آپ کو مسکراتا دیکھ کر اس مداری کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری بڑا حیران ہوا اور وہ کہنے لگا، آپ کے پاس نہ تو کوئی بندر ہے نہ کوئی ڈگڈگی، آپ تماشا کیسے دکھاتے ہیں؟ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے تو اپنا تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم اپنا تماشا دکھائیں گے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر اس مداری نے اپنی ڈگڈگی اٹھائی اور ڈگڈگی بجانے لگا۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر بندر ناچنے لگا۔ اس کے بعد اس مداری نے کہا کہ آپ دکھائیے، آپ کون سا تماشا دکھاتے ہیں؟ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی بات سنی تو وہ دو پیڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اس مداری سے کہا، تم نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس کبھی مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ ہی بدل چکا تھا۔ وہ سورج کی دھوپ، نہ گرد و غبار، سامنے خوبصورت پہاڑ، سبز وادیاں، موسم نہ ٹھنڈا نہ گرم۔ ابھی وہ مداری اس سوچ میں تھا کہ اس نے سامنے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان گئی۔ لشکر اس کے پاس آ پہنچا، اس میں سے سپہ سالار باہر نکلا اور وہ مداری کچھ کہتا اس سے پہلے سپہ سالار نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ کا حال رو رو کر برا ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلی۔ اب وہ تماشا دکھانے والا مداری گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل پہنچا تو علی شان محل در کا حیران ہو گیا اور وہ حیرانی سے محل کو دیکھنے لگا، اور جیسے ہی اندر پہنچا تو خوبصورت ملکہ اس سے گلا شکوہ کرنے لگی اور اس کی گلے لگ گئی اور کہنے لگی، کہاں رہ گئے تھے؟ میں کتنی پریشان تھی آپ کے لیے، یہاں سلطنت کے سارے لوگ آپ کے لیے پریشان تھے۔ اس مداری کی حیرانی کا پتہ نہ تھا، وہ حیران تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، یہ خوبصورت ملکہ کس کی ہے، اور یہ سب لوگ مجھے اپنا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا مداری سب کچھ بھول کر نہا دھو کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے بڑے بھی ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان سے جیکا چلا گیا، یعنی وہ انسان بڑھاپے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ ایک دن وہی شخص دریا کنارے بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہ وہی جا پہنچا جہاں سے وہ درخت کے پاس سے گزرا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ اس شخص کو خیال آیا کہ چلو دیکھتے ہیں، اس درخت کے پاس ہی جا کر دیکھتے ہیں آخر میرا ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی اس درخت کے نیچے سے گزرا تو سارا کا سارا ماحول پھر بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ پھر سے بدل گیا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی پھر سے بدل کر، اور وہ سلطنت، وہ ملکہ اور شہزادے سب پیچھے چھوٹ گئے، اور وہ واپس اپنے بندر اور حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ اسی وقت وہی مقام، سامنے اس کا بندر، وہی ڈگڈگی، وہی دھوپ، وہی گرد و غبار، پیچھے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ اسے ایسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی حقیقت تھا۔ وہ حیران تھا کہ سب کیا ہو گیا۔ اس شخص سے جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ شخص ان سے پوچھنے لگا، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے کہاں گئے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، سب تماشا تھا اور ایک تماشا میں نے تم کو دکھایا۔ سبحان اللہ۔